سائیکالوجی کے اعتبار سے اگر آپ کسی ایسے شخص سے کہ جس سے نہ تو آپ کی ملاقات ہے، نہ ہی اس شخص سے، اس ذات سے آپ بات کر سکتے ہیں، نہ ہی اس ذات کی کوئی تصویر ہے کہ جس کو آپ دیکھ کر سکون حاصل کر سکیں، سائیکالوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو اس محبت کو ایک روحانی محبت کہا جاتا ہے۔ یہ جسمانی محبت نہیں ہوتی۔ جب آپ صوفیہ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو عشق کی منازل طے کرواتے ہیں، عشق سکھاتے ہیں، محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ صوفیوں کا محبت سے کیا کام؟ کیونکہ وہ کام یہی ہے، کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے نا، اس کے دل کے اندر، دل و دماغ کے اندر جتنے بھی اس کے پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ سب کو عشق سکھاتا ہے۔ صوفی عشق سکھاتا ہے۔ اور ایک صوفی صاحب کے پاس نا ایک شخص آیا، نوجوان، کہتے ہیں مجھے فلاں بندے سے بڑی محبت ہو گئی ہے۔ تو صوفی صاحب کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اس ذات سے محبت ہو گئی ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا حیران رہے، ساتھ بیٹھنے والوں نے جب پوچھا نا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے اور لوگ تو محبت کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو صوفی صاحب نے بڑا خوب دیا، فرمایا یہ جو محبت ہوتی ہے نا، کسی بھی ذات سے ہو جائے، آپ کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو کتابوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو گاڑیوں سے محبت ہو سکتی ہے، آپ کو موبائلوں سے محبت ہو سکتی ہے، محبت کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ اور میں یہ جو محبت ہے نا، یہ عشق کی طرف جانے کا ایک پہلی سیڑھی ہے کہ جب آپ عشق کے منازل طے کریں گے نا، تو اس عشق کے منازل کے اندر سب سے پہلے آپ کو محبت کرنی ہوگی۔ جب آپ محبت کریں گے نا تو وہ عشق کی سیڑھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہی ہے کہ جب انسان رب تبارک و تعالیٰ کو جانتا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن مانتا ہے، انسان حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہوا، ہم نے دیکھا نہیں ہوا، حضور علیہ السلام سے محبت پکی سچی عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت اور عقیدت کا یہ جو رشتہ ہے، یہ جو عشق والا رشتہ ہے، یہ کس اعتبار سے ہے؟ یہ روحانیت کے اعتبار سے ہے۔ اور یہی روحانیت جب انسان کے وجود کے اندر رچ بس جائے نا، تو تب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس روحانیت کو آپ کے دل سے نہیں نکال سکتی۔